السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى وَإِذَا اقْتَضَى، رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے قرآن اور احادیث میں بہت سارے اعمال اور بہت سے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرے، اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کو رحمت کی دعا دے، خود بھی اپنے لیے رحمت کی دعا کرے اور دوسروں کے لیے بھی رحمت کی دعا کرے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ رہا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے رحمت کی دعا کرتے تھے، وہیں پر اپنے صحابہ کو بھی رحمت کی دعا دیتے تھے۔ جیسے پہلی بات کو لیتے ہیں، بخاری کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت یہ کہتے ہوئے سنا، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی سب سے آخری دعا، اپنی وفات کے وقت جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رحمت کا مطالبہ کیا ہے، رحمت کی دعا کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کے وقت یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، کہ اے پروردگارہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی اور اے اللہ تو مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، یعنی میں تیرے پاس جانا چاہتا ہوں، میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کر دیا، اب میں تیرے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے آخری دعا میں اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی دعائیں سکھلائی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رحمت کا سوال کرتے تھے۔ جیسے دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، تو اس میں بھی رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما۔ اسی طرح تشہد کی جو دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، یہاں بھی وارحمنی آیا کہ اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ تو نماز کی اور بہت سی دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے رحمت کی دعا کی اور اپنی امت کو بھی، ہم کو بھی، آپ کو بھی نماز کے اندر اللہ سے رحمت مانگنے کی تعلیم دی۔ یہ تو ہوئی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اللہ سے رحمت مانگی۔ اب دوسروں کے لیے رحمت کی دعا کرنا، دوسروں کو رحمت کے لیے رحمت کی دعا دینا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی جو حدیث پڑھی گئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو
رحمت کی دعا دی ہے جو 3 کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحم اللہ رجلا سمحا، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو آدمی سامان بیچتے ہوئے، سامان خریدتے ہوئے اور دوسروں کو جب قرضہ دیتا ہے تو قرضہ واپس مانگتے ہوئے نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں، بیچتے ہوئے آپ اپنے گاہک کے ساتھ، اپنے جو سامان خریدنے والے ہیں ان کے ساتھ نرمی سے بات کیجئے، پیار محبت سے بات کیجئے، اس سے آپ کا کاروبار بھی بڑھے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بھی آپ ہوں گے۔ آپ سامان خریدنے جا رہے ہیں، یہاں پر نرمی کا کیسے معاملہ کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ سامان بیچ رہے ہیں، سامنے والا آیا، آپ نے اس سے نرمی سے بات کی۔ اب آپ سامان خریدنے گئے، وہاں پر نرمی کیسے کریں گے؟ تو اللہ کو تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ سامان کی جو اصل قیمت ہے اس قیمت سے گھٹا کر کے اس کو مت خریدیے، بھاؤ تاؤ وہاں کیجئے جہاں پر سامان کی زیادہ قیمت دکان والا آپ کو بتا رہا ہے۔ اب یہ پین ہے، اس کی 10 روپیہ قیمت ہے، اب آپ اس کو 8 روپیہ دیں گے۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس کی قیمت 10 روپیہ ہے، ہر دکان والے 10 روپیہ میں بیچتے ہیں۔ اب آپ خریدنے گئے یہ پین اور آپ 8 روپیہ دے رہے دکان والے کو، تو یہ آپ نے دکان والے کے ساتھ نرمی نہیں کیا۔ نرمی یہ کہ جب اس قلم کا 10 روپیہ قیمت ہے تو آپ اس کو 10 روپیہ دیں، یہ ہے آپ جب کوئی سامان خریدنے جا رہے ہیں تو نرمی کا معاملہ کرنا۔ اور جب آپ نے کسی کو قرضہ دیا تو قرضہ جب مانگنا ہو تو نرمی سے مانگے، مہلت دے اس کو اگر اس کے پاس قرضہ دینے کی طاقت ابھی نہیں ہے تو۔ اچھا، اس حدیث میں 2 اہم باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ تینوں کام ہر انسان کی زندگی کے حصے ہیں۔ ہر انسان کو مال بیچنا بھی ہے، مال خریدنا بھی ہے اور زندگی میں کبھی کبھار کسی کو قرضہ بھی دینا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا، مطلب یہ کہ مسلمانوں کے تعلقات خوشگوار ہوں، مسلمانوں کے تعلقات پیار اور محبت کے ساتھ چلیں، مسلمانوں کے درمیان الفت اور محبت ہو، مسلمانوں میں دشمنی، نفرت، بغض، حسد یہ صفات نہ آنے پائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ کام کرتے ہوئے نرمی کا معاملہ کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعا دی ہے جو حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حلق کرتے ہیں۔ حلق کا کیا مطلب؟ اپنے سر کے سارے بال نکالتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا دی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جو بال صرف کاٹتے ہیں، اپنے پورے سر کے بال نہیں نکالتے ہیں بلکہ سر کے کچھ بال نکالتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی مرتبہ کہا اللہم ارحم المقصرین، کہ اے اللہ تو بال، سر کے چند بال جو کاٹتے ہیں حج اور عمرے میں، ان کے اوپر بھی رحم فرما۔ تو یہ دیکھیے رحم کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ، یہ ایک جگہ کا نام ہے عرب میں، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین، یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے، یہاں پر صحابہ اور مسلمانوں کو غزوے میں کفار کے کچھ مال حاصل ہوئے جنہیں مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو مقام جعرانہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، صحابہ کو دے رہے تھے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو مال غنیمت نہیں دیا، جبکہ ان کا اس پر حق تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیا جو فتح مکے کے موقع پر
پر اسلام قبول کیے تھے، ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، تاکہ وہ اسلام پر جمے رہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال ان میں تقسیم کر دیا۔ تو انصاری صحابہ کے دلوں میں یہ بات کھٹکی کہ جس مال میں ہمارا حق تھا وہ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا۔ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، ان کو نصیحت کی، اور نصیحت کرتے ہوئے ان کو ایک دعا دی۔ وہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا دی، کہا اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اے اللہ تو انصاری صحابہ پر رحم فرما، انصار کے بیٹے پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹے پر رحم فرما۔ تو یہ دیکھیے یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رحمت کی دعا دی ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، وقت ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان خود اپنے لیے بھی اللہ کی رحمت کی دعا کرے اور دوسروں کو بھی رحمت کی دعا دے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔